2010 کے سیلاب نے ہمارے ایگریکلچر کے سیکٹر کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا۔ بہت سے لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، زمین میں کٹاؤ پیدا ہو گیا، بہت سارے لوگوں کا سٹور ہوا غلہ تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ زراعت کا جو مکمل سسٹم ہے یہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو گیا۔ کسانوں کے پاس کچھ نہیں بچا کہ وہ اپنی زمینوں کو دوبارہ سے ریکور کروا سکیں، ان زمینوں کو دوبارہ سے کاشت کر سکیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ان زمینوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی زمینیں موجود ہیں جو کہ غیر آباد ہیں یا جن کی زمینیں خراب ہو چکی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہیں جن کی زمینیں پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئیں، ان کی پیداواری صلاحیت پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو اس سال بہت ہی اچھی پیداوار حاصل ہوئی۔ یوسف خان جو ایک غریب کسان ہے، حصار یاسین زئی کا رہنے والا ہے۔ اس کا گزر اوقات زراعت پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں۔ بقول یوسف خان کے اس کا ذریعہ معاش اس سے اس وقت چھن گیا جب سیلاب نے اس کی کھڑی فصلیں تباہ کر دیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ایک ایسی این جی او کی مدد سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو سکا جو سیلاب کے بعد کسانوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ جو ساتھ کیا تو سب سے بڑا جو اور کٹھن مرحلہ تھا، وہ جو زرعی زمین تھی یہ بالکل مٹی سے بھر گئے تھے، لیکن خدا وہی کام کرتا ہے جس میں انسان کی بھلائی بھی ہو۔ سیلاب نے اپنے پیچھے جو مٹی چھوڑی تھی نا، اس میں خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہم نے محنت بھی کی۔ ایس آر ایس پی والے نے ایسا کیا کہ ہمیں ٹریکٹر دیے، پیسے وہ دیتے، یہ جو جتنی بھی اضافی مٹی تھی اس نے کھیتوں سے باہر نکال دیا۔ امان اللہ اس این جی او کی ترجمانی کرتے ہیں جس نے یوسف خان کی مدد کی، جس کو ایس آر ایس پی یعنی سرحد رورل سپورٹ پروگرام کہتے ہیں۔ ایس آر ایس پی نے کسانوں کی مدد کے لیے مختلف پروگرامز شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے بہتر فصل حاصل کر سکے ہیں۔ ان کی جو لینڈ لیولنگ تھی وہ خراب ہو چکی تھی اور ان کی اپاچی کے جو کال تھے وہ مٹی سے بھر چکے۔ مٹی کے نمونے انہوں نے سائل ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے، پھر سائل ٹیسٹنگ کے بعد انہوں نے ان کے لیے کھاد، بیج اور وہ گنے کے مختلف اقسام مختلف علاقوں کے حوالے سے ریکمینڈ کی، اور جو پیسٹیسائڈز ادویات وغیرہ ہے اسپرے کے لیے ان کو بھی تجویز کیا، اور ان کی باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگ ہم نے کروائی، اور مطلب ہے کہ ایک لنکیجز کے تحت ان کا اور ان کے درمیان رابطہ رہتا تھا، تو اس وجہ سے ان کی یہ فصل آج اچھی ہوئی ہے۔ لیکن ہر کسان اس قدر خوش قسمت ثابت نہیں ہو سکا، اور وصال خان ان بدقسمت کسانوں میں سے ایک ہے جن کی زمین سے سیلاب نے تمام تر زرخیزی چھین لی ہے، جس نے اس کے لیے پریشانی بڑھا دی ہے، کیونکہ سیلاب کے دوران زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو جانے کی وجہ سے زمین کاشت کے قابل نہیں رہی۔ اس کی پیداواری صلاحیت تو سیلاب کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، پہلے سے یہ بہتر تھی اس کی پیداوار، اور اس سے ہم لوگوں کا کافی سارا وہ مسئلے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں تھے ہمارے، اور اب سیلاب کی وجہ سے یہاں پہ سیمتور اور زمینیں ہماری بنجر ہو گئی ہے، تو ہماری جو زندگی کی گزر بسر ہے وہ اس میں ہمیں کافی مسئلے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ سینکڑوں دیگر کسان ایسی ہی صورتحال کا شکار ہیں اور ان کی زمینیں قابل کاشت نہیں رہیں۔ یوسف خان کا بیٹا اسکول سے واپسی پر اس کی کھیتوں میں مدد کرتا ہے، لیکن یوسف خان اپنے بیٹے کو بہتر تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس کے بقول اس سال بہتر فصل ہونے کی وجہ سے وہ اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج سکے، حالانکہ اس کے خاندان نے گزشتہ برس کے سیلاب میں بہت نقصان اٹھایا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے جو جتنے بھی غریب لوگ ہیں نا، یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں اس کے قرضہ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، انشاءاللہ اسے میں ایک اچھے اسکول میں داخل کراؤں گا، اس پر اچھی تعلیم کروں گا۔ یوسف خان کی گنے کی فصل تیار ہونے کے بعد کٹائی کے مراحل میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مقامی طور پر گڑ کی تیاری کا عمل بھی جاری ہے۔
क्योंकि गन्ने को बेचने के मुकाबले में इसका गुड़ बनाकर महंगे दामों बेचा जा सकता है। ये इस गुड़ मार्केट का मालिक है। इसका कहना है कि किसान इस साल ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इस साल इनके गुड़ का मयार अच्छा है। ज़मींदार लोग जो है ना उसी वजह से काफ़ी खुश होंगे अगर अल्लाह की तरफ से वो मदद होगी तो इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा। यूसुफ खान अपने दोस्त के साथ रकम वसूल करने जा रहा है। सैलाब की वजह से शिकस्ता असाब का हामिल यूसुफ खान अपना खोया हुआ एतमाद वापस हासिल कर चुका है। ये था हमारा इस हफ्ते का शो। आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अगर आप भी सैलाब से मुतासरा हैं, अपने मसाइल के बारे में हमें बताइए। क्या आपको रिलीफ मिला या आप आज भी मदद की इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी उम्मीद के अंदर बैठे हुए हैं, तो काइंडली हमें ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर और पते के ऊपर। और इसके अलावा आज से 3 हफ्ते के बाद हमारा लाइव शो देखना ना भूलिएगा, जिसके अंदर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में यासिर इलियास आपको वेलकम करेंगे और आपको एक नए इलाके के अंदर लेकर जाएंगे। उसके साथ ही अपने मेज़बान सलमान लाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।